Saab, my brother, my very sweet brother, Lieutenant General, retired Lieutenant General Ghulam Mustafa Saab, wonderful brother of mine, आर्मी से ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी गुजारी, लाहौर में ही हुआ करते होते हैं और ख़िदमत खल्क भी बहुत किया करते होते हैं. तो आज मुझे कहा गया कि नहीं, आज उन्होंने स्काइप पे नहीं आना. मैंने कहा जी स्काइप पे क्यों नहीं आना? उन्होंने कहा कि नहीं, आज स्काइप पे नहीं आना. اور میرا دل چاہ رہا ہے آج ہی میں ان کو اسکائپ پہ دیکھوں، حالانکہ میں کبھی اتنی کیوریس نہیں ہوئی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا خدا کی قسم بس نہیں چلتا کہ میں آپ کو اسکائپ پہ کیسے لے آؤں. آئی وانٹ ٹو سی یو ٹوڈے. You don't want to see me today. I'm in a very bad shape at this No, point. I swear to God, I just want to see you today. اور بہت شکریہ سر کہ آپ آرمی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا دے آر ویری ویل گرومڈ. ان کے جوتے ہمیشہ پالشڈ ہوتے ہیں, ان کی پینٹیں ہمیشہ کریسڈ میں ہوتی ہیں, اور وہ ویری پورے شیو کر کے ایک دم. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو بغیر شیو کے؟ ہاں یہ سب تو یہ اچھا, یہ آپ کو کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آپ کو آمد ہوئی ہے؟ نہیں, میں تو پوری زندگی اپنی بیرکس میں گزارے. میں گانا گاؤں؟ جی. جھوٹ بولے کوا کاٹے کیوں؟ کالے کو. I was born in Malere Kent. I was born in Malere Kent. اچھا ہاں ٹھیک ہے سر. ماجد جنرلی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں کوئی ٹیڑھا سا فوجی ثابت ہوں. میں ابھی ایکچولی فور 3-4 days آئی بین بزی سیکٹر اور لیزی آلسو. تو میں نے عامر کو بتا دیا تھا کہ اگر آج آپ نے دکھا دیا تو لوگوں نے میرے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا ہے. اور سر اس وقت سے لے کے اب تک آئی سویئر ٹو گاڈ میرا بس نہیں چل رہا, میں آپ کو اسکائپ پہ کیسے لے آؤں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ٹنائٹ جناب جنرل میجر جنرل اسلم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے 6:30 سے لے کے. دس انٹرویو از ان 2 slots. ہم پہلی سلاٹ اس کی آپ کے ساتھ پلے کریں گے. اگر کہیں آپ کو ریکارڈنگ میں کہیں آواز کا مسئلہ نظر آئے تو پلیز بیئر ود اس. آج جنرل اسلم 30 سال میں فرسٹ ٹائم. سر سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں کہ اس انٹرویو میں آپ بھی موجود تھے. مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز ایسی تھی جو آپ کے لیے بھی اچنبے کی بات تھی ان 30 years which you came to know first time. دیکھیے میں کافی عرصہ جناسم بیگ مرزا کی جب وہ سی جی ایس بھی تھے پھر چیف بھی رہے تو میں وہ نوکری کی ہوئی ہے. اور کیونکہ مجھے کافی سارے حالات کا جو ذاتی طور پہ علم تھا یا کچھ میں سے سیکنڈ ہینڈ بھی پتہ چلا, تو میرے لیے بہت کم چیز ایسی تھی جو نئی تھی. پھر ان کے جو خیالات بنتے گئے آہستہ آہستہ جو وہ آف کورس پھر میں 3 سال ان کا مساعد ہی رہا وہاں پنڈی میں کے پیچھے گھر کے ساتھ. تو بہرحال اٹ واز آلویز ریفریشنگ ٹو 2-3 چیزیں کہ ایک تو ان کی ایج کا سب سے بڑا حیران کن تھا میرے لیے کہ ہم وہ سمجھ رہے تھے, انہوں نے بتایا جی کہ نہیں میری ایج میرے بڑے بھائی نے بہت دکھا دی تھی, میں جو لکھائی گئی اسے 3-4 سال بڑا ہوں. دوسرا ان کی میموری بڑی شارپ تھی. اور تیسری جو چیز بڑی اچھی لگی مجھے کہ ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی قیادت کی. اور جب پاکستان بعد وجود میں آیا تو اس وقت وہ تقریباً 11,000 جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر تھے ان کے وہ سربراہ تھے, اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا. اور پھر آف کورس وہ پاکستان بننے کے 2 سال بعد پھر پاکستان تشریف لائے اور وہ بعد میں فوج میں بھرتی ہوئے اور فوج میں انہوں نے پھر کام کیا جو بھی تھا ان کا. یہ ضرور تھا کہ ویری آرٹیکولیٹ اور ہمیشہ سے ان کے اپنے خیالات رہے ہیں. اور کچھ خیالات ایسے ہیں جو اس کو شاید ہمیں پسند نہیں آئے, لیکن بعد میں حالات نے ثابت کیا بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ 1991 میں جب یہ عراق کی پہلی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہماری حکومت پوری طرح امریکن کے سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن اسلم بیگ مرزا صاحب کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی اسٹریٹجک ڈیفینس. ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کو اس خطے میں جگہ نہیں ملنی چاہیے, ورنہ امریکہ پاکستان تو چھوڑیے ایران تمام مسلم امہ کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا. اور وہ آج جب میں دیکھتا ہوں تو اس وقت جو 1991 میں جو انہوں نے یہ بات کی تھی, حالانکہ اس وقت کافی ان کی علیحدے ہوئی اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب
وہ بھی جہاز لے کے تقریباً سارے مڈل ایسٹ کنٹریز میں پھرتے رہے اور ان کو کنوینس کرنے کے لیے. تو اس وقت یہ بیگ صاحب کی بات بالکل درست ثابت تھی. پھر جب پاکستان کی فوج کا باقاعدہ سعودی عربیہ جانے کا فیصلہ ہو گیا, اس وقت پھر انہوں نے شرط رکھی کہ پاکستان کی فوج اگر تو سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا استعمال ہوگی, ورنہ یہ سعودی عربیہ کے بارڈر کو کراس نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ تھا کہ ان کے پاکستان کی فوج کا کسی کی اور جگہ جا کے استعمال ہونا وہ بھی ٹھیک نہ ہوتا. بہرحال سمجھدار آدمی تھے وہ, اسٹریٹجک لیول پر ان کی سمجھ ہم سے بہت بہتر تھی اس وقت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اور صحیح بات کی تھی انہوں نے. پیچھے میں چیزیں تھی جو اسلم بیگ صاحب کے بارے میں شاید کم لوگ یاد رکھتے ہوں, تو میں نے کہا میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ دوستوں کو بتا دیں. بہت شکریہ سر. اور آج انٹرویو یہ والا اس کی جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے 6:30 بجے ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے. سر آپ نے جب یہ بات کی ہے کہ جنرل صاحب نے 1991 میں اپوز کیا تھا اس چیز کو کہ امریکہ اس خطے میں آئے, ان کے دور میں کوئی بیسز وغیرہ بھی نہیں دی گئی تھیں, مگر آپ نے پھر اگین اب یہاں سے لوگ, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کی ریٹینشن کیوں اتنی کم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پارٹی کو فیور کر رہی ہوں, میں کسی پارٹی کے اگینسٹ ہوں. خدا گواہ ہے کہ اگر آپ یقین کرنے والوں میں سے آئی ایم ناٹ, میں صرف ایکویژن بنانے کے بعد, اینڈ اف مائی ایکویژن از رانگ پلیز ڈو کال ٹیکسٹ می اینڈ آئی ڈیفینیٹلی ریلے یور میسیج. میں ایکویژن جو بناتی ہوں اس میں آج جب میں یہ کہتی ہوں کہ جو اگر ایک غلطی کی جا رہی ہے کہ نہیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے پوری دنیا میں پھر جہاز لے کے گھومنا شروع کیا کیونکہ سعودی عربیہ کی مجبوری ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کو فیور کرتا ہے اور امریکہ پریشرائز بھی کرتا ہے, سعودی عربیہ کو اسلحہ خریدنا بھی ہے. اور نواز شریف صاحب نے اس چیز کو فیور دیا جو کہ بقول اسلم بیگ صاحب کے, جنرل اسلم بیگ صاحب کے پاکستان کے لیے مناسب نہیں تھی. یہ جب ہم لداخ کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ہماری جنگ ہوئی تھی, سیاچن کی جو جنگ ہوئی تھی, پاکستان فوج آلموسٹ مشرف صاحب کے دور میں وننگ پوزیشن میں تھی اور وہاں جا کے بھی کمپرومائز کیا تھا تو جناب نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اف آئی ایم رانگ وڈ یو مائنڈ ٹو کریکٹ می فار دیٹ؟ جی نہیں, دیکھیے اس وقت تو ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہمیں حالات کا علم تھا. وہ جو پاکستان نے ابھی پروین سواہانی جو اسٹریٹجک تھنکر بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں اور گورنمنٹ کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں, ابھی لیٹسٹ جو انہوں نے لکھا ہوا اس پہ لکھ بھی رہے ہیں اور ریڈ آف بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو کارگل اور انہوں نے گلوان کا آپس میں موازنہ کیا ہے کہ جب بھارتیوں سے گلوان خالی نہیں ہو سکا, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا تو یہاں پہ کبھی کنٹرول تھا ہی نہیں, ہمیشہ سے چین کے کنٹرول میں تھا. اس طرح جب کارگل کے آپریشن ہوئے ہیں تو کارگل میں جو پاکستان نے جن چوٹیوں پہ قبضہ کر لی تھا ان میں سے 7 چوٹیاں تھیں جن پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا. اس میں سے صرف بھارت ایک واپس لے چکا تھا, وہ ٹائیگر ہل تھا. باقی ساری پاکستان کے پاس ہیں اور بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے, پھر نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے بتایا نہیں گیا تھا. تو میں یہ حیران تھا کہ بھئی ڈی جی آئی صاحب ان کو اپنی مرضی کے لگے ہوئے تھے. جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب انہوں نے کہہ لگوائے تھے, حالانکہ جنرل مشرف ان کو سی ایس لگانا چاہتے تھے, یہ میں جانتا ہوں ایز اے فیکٹ. پھر ڈی ایف آئی اے ان کے تھے. گلگت بلتستان میں اس علاقے جہاں پہ یہ کارگل کے علاقے ہیں وہ سارے علاقے میں ان کے اپنی پولیس فورسز بھی تھیں, انہی کا کنٹرول تھا, ڈی جی آئی بی بھی انہی کے تھے. اس کے باوجود اگر ان کو نہیں پتہ چل سکا تو میں حیران ہوں پھر کس کو پتہ چلے گا یہ. اور آبویسلی بہت زبردست آپ نے سر بات کی. سر میں اگلی جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور میں اسی سمت کو ان کو یعنی پولیٹیشنز کی انفلوئنس کے بعد ملک کا جو نقصان ہوا, یہ کیا تھا جو ہمارا قیدی پکڑا گیا تھا یہاں سے ایران سے جو پکڑا گیا تھا انڈیا کا حاضر گلبھوشن یادیو رہے. اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ میں جب جاتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ میں اپیل صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا کیس ہوتا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہاں سے انڈیا سے ایک شخص آتا ہے, وہ آ کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتا ہے,
وہ اپنی انفلوئنس کے ذریعے سگنیچرز کا پیپرز یادیو تک پہنچتے ہیں بعد میں، بلکہ آرمی نے وہ جو اس کا گارڈ تھا اس کا شاید کورٹ مارشل بھی ہو گیا تھا یا کچھ ہوا تھا، اور وہ پھر الٹیمیٹلی وہ کاغذ واپس میاں صاحب کے پاس جاتا ہے، اور میاں صاحب اپنے مہمان کو دیتے ہیں، مہمان انڈیا فلائی کرتا ہے، اور انڈیا پھر انٹرنیشنل کورٹ میں یادیو کا سائنڈ یہ ڈاکیومنٹ پیش کر کے انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں، جہاں سے ان کی پھانسی کی سزا جو تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ تو پولیٹیشنز نے ہمیشہ کمپرومائز کیا۔ انڈیا نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج تک پراپر طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکی۔ ہم نے تو قیمت ہی بڑی چکائی ہے کہ ہمارے انڈیا نے ہمارے ساتھ میرا کھیلنے سے بھی انکار کیا، اور ہر جگہ پہ پاکستان کو کارنر کیا گیا، مگر ہمارے پولیٹیشنز نے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے کمپرومائز کیا۔ تو میں ایز این آزاد شہری، اٹس مائی اوپینین، مائی پرسنل اوپینین، کہ ان حکومتوں کو جن کی وجہ سے آپ نے نیب کے قوانین بھی چینج کر دیے، وہ جتنا لوگ 85 سے بعد کے جتنے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا تھا وہ سارے قوانین کو چینج کر لیے، وائی آرمی ڈزنٹ ٹیک اٹ اوور؟ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ تو کام ہوا تھا۔ میں نے کیا کرنی وہ ڈیموکریسی، مجھے تو پھر ساؤتھ کوریا کی طرح کی حکومت چاہیے، مجھے تو چائنا کی طرح کی حکومت چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ڈنڈے کے زور پہ ملک ترقی تو کرے، جب یہ قوم راضی نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پہ صحیح کام کرنا ہے۔ تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اوور رادر دین گیونگ این ایج ٹو کرپٹس اینڈ دوز کے ملک نیچے سے نیچے چلتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال کر رہے ہیں۔ اف آئی ایم رانگ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ۔ جی دیکھیے، آرمی کو تو ٹیک اوور کرنے کی نہیں چاہیے۔ میں سب احترام آپ سے اسی سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ اب جس نہج پہ پاکستان آ چکا ہوا ہے، یہاں پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ضرورت ہے کہ دے آل نیڈ ٹو پٹ دیئر ہیڈ ٹوگیدر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اتنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں تو اس کی ایک تو اپنی ان کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ ہے ہی ہے، دوسرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کے بارے میں جو عام شہری کے تاثرات ہیں یا جن کی سوچ ہے، چاہے گھر کی خواتین ہیں چاہے بچے ہیں، وہ سب اس قدر اس سے وہ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہم پہ آ کے مسلط ہو گئے ہیں، اور ان سب کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو بھی نیب کے قوانین ختم ہوئے ہیں، ابھی تک اگر اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک کام کیا ہے تو صرف وہ تمام قوانین ختم کر دیے جن سے ان کو کہیں جگہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ It's just to favor themselves. They haven't done anything for the country. جی میں وہی میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جی سر، پاکستان کے لیے جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، پاکستان نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے۔ اور ابھی میں اشفاق احمد خان صاحب جو بڑے ہمارے مشہور اکانومسٹ ہیں، ان کا تبصرہ بھی سنا تھا، اور میں ان دونوں کئی دفعہ اس بات پہ ہم نے کی ایگری کیے ہے کہ بھئی ان کا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، پاکستان کو جان بوجھ کے نیچے گرایا گیا ہے تاکہ اگلے 10 سال تک پاکستان سانس لینے کے قابل نہ ہو سکے، اور وہ آکسیجن کے ٹیپ پر ہے کہ جب انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیپ آن کریں پاکستان سانس لے سکے، جب بند کر دے پاکستان سانس لینا بند کر دے۔ ویری سیڈ ہے سر، ویری سیڈ ہے، اٹس اے ویری ہارٹ بریکنگ اسٹوری۔ میں سر آپ سے ایک اور چیز کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ یس، اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ ظاہری طور پہ ڈونٹ بیک اسٹیپ پیپل، اور خاص طور پہ پاکستان میں آج بھی جن کے مینشنز ہیں، جن کے کیسلز ہیں، جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں، شاید سیلاب نے ان کو اتنا متاثر نہیں کیا، مگر جن کے کچے گھر تھے ان کے پاس تن پہ کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کارڈز بھی نہیں رہے، کیونکہ جب ذاتی چیزیں ہی لٹ گئی تو پیچھے وہ کارڈ سنبھالتے کہ مجھے راشن چاہیے تھا تو مجھے کارڈ چاہیے۔ اور اب جاگیرداروں نے ان کچے گھروں پہ، اور وہ جو ایک ایک ایکڑ کی، ایک ایک بیگھا کی ان کی جو زمین تھی، اس پہ بھی وڈیرے نے قبضہ کر لینا ہے، کیونکہ وڈیرے نے، اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو انہوں نے 2 طرح کے ناکے لگائے ہوئے ہیں کہ جب زمینوں کو پانی چاہیے تو ان کے ناکے کھلتے ہیں، غریب کی زمین کے ناکے بند رہتے ہیں، اور جب سیلاب کا پانی ہوتا ہے تو ان کے ناکے بند ہوتے ہیں اور غریب کی زمین کی طرف کے ناکے کھول دیے جاتے ہیں۔
اس وقت اگر میں پاکستان کی صورتحال دیکھتی ہوں، بلوچستان کی صورتحال دیکھتی ہوں، بلوچستان کا ہمیشہ ہم نے فائدہ لیا. سوئی گیس پورے پاکستان میں بلوچستان سے آ رہی ہے، ذخائر، قدرتی ذخائر سے مالا مال جگہ ہے. اس میں جو سیلاب کی کیفیت ہے اس کا ہمارے پولیٹیشنز بھی تذکرہ نہیں کر رہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس سیلاب نے بہت سارے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو یہ کبھی بھی کوئی راز نہیں تھے، بہت سارے پول ہمارے کھول دیے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی قدرتی آفات قوموں نے پہلے ہی برداشت کی ہیں، لیکن جو اس دفعہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت اب تک بھی میں سمجھتا ہوں سندھ کی گورنمنٹ ہو، ہندوستان کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو، ان کی ابھی تک آپ کو سامنے منصوبہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کرنا کیا ہے. آج آ کے ان کے پاس آرمی رہ گئی تھی، وہ آرمی کی سیٹ اپ کے تحت انہوں نے کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہوا ہے. وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں جہاں سے ایڈ آ رہی ہے کیسے تقسیم ہوگی، کہاں جائے گی، کیسے پہنچے گی. یا یہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے یا جو ہماری اپنی آرگنائزیشن یا جو ویری فیو سر. انڈس ہاسپٹل کام کر رہا ہے، الخدمت کام کر رہی ہے، جے ڈی سی سنا بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ایوری بڈی از دیئر کہ بھئی ہاؤ ٹو میک منی ایٹ دا مومنٹ. جو زندہ ہے اور جس کو ابھی تباہی نے ٹچ نہیں کیا، ہی از اونلی ان دا پروسیس ٹو میک منی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہماری قوم کی جو بہت بڑی جو رمضان آئے تو قیمتیں ہمارے آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں. دنیا اپنے اس قسم کے اہم موقعوں پر قیمتیں کم کرتی ہے. ابھی مہنگائی ان چیزوں پہ بھی ہو گئی ہے جو سیلاب سے افیکٹڈ نہیں ہے، اور اسی کو لوگوں نے ڈھال بنا کر باہر سے چیزیں امپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اور ابھی میں کہیں سن رہا تھا، جانتا نہیں کسی کے ساتھ صحیح ہے کیونکہ میں چونکہ اس میں انوالو نہیں ہوں، انہوں نے کہا جی کہ سیلاب کے نام پر وہ چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں جن کی سیلاب میں ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوں گی. حیران کن چیز ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم کس حد تک کہاں تک جائیں گے اپنے منافع کے لیے؟ بہت منافقین. اور میں سر آپ سے جو اگلی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کل اگین میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، یو گاٹ ٹو بی آنیسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس کے لیے کہا گیا تھا کہ فرانس سے سفیر کو واپس بلا لیا جائے، جس میں ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت مجبور ہونے کے بعد فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. حالانکہ یہ سفارتی تعلقات ہمارے بحال رہنا چاہیے تھے، مگر واپس بلا لیا گیا تھا. مگر اب جب انہی کی حکومت آئی ہے اور جناب فضل الرحمان اور یہ جو ایک اور وہ رضوی صاحب کی پارٹی ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ دھرنا دیا تھا کہ جی فرانس سے سفیر کو واپس بلایا جائے، ان کا سفارت خانہ بند کیا جائے. آج وہی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے. وہ جو آپ نے 2.5-3 سال کا گیپ دیا تھا، یعنی ملک کو نقصان پہنچانے کا کسی کو گریز نہیں اور اپنے تھوکے کو چاٹنے کا بھی کسی کو گریز نہیں ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ہماری بدقسمتی سے سیاست بہت لمیٹڈ دائروں میں کھیلتی ہے. اپنے ذاتی انڈیویجول مفادات ہوں یا بہت زیادہ ہو تو پارٹی کے مفادات میں، اس سے باہر نہیں سوچا جاتا کہ ہم یہ اقدام کریں گے تو اس سے ہمارا ذاتی کتنا فائدہ ہوگا یا اس سے ہماری پارٹی کا کتنا فائدہ ہوگا. تو پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل، بہت بڑا دماغ چاہیے. بدقسمتی سے جو آپ جب بھی کہیں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے سوچنے والے، پاکستان کے لیے کام کرنے والے، پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ یہ تجویز ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا تو شاید میرا فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر پاکستان پہلے پھولے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو سب کی ترقی ہوگی. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پروفٹ 100% پروفٹ نہ ہو، لیکن 20-30% پروفٹ تو پھر بھی آپ کو مل ہی جائے گا.
तो हम इसकी चीज़ें सोचते नहीं हैं। बदकिस्मती ये है कि सही। हमारी सोच में ये एक बहुत बड़ी खामी है। सर एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये भी मुझे भी कभी कभी लगता है अल्लाह ताला मुझे उन्हीं में शुमार करना जो मेरे अच्छे बंदे थे, मुझे लगा तूने पुट्ठे बंदों में शामिल कर लिया, क्योंकि उल्टे सवाल ही मेरे दिमाग में क्यों आते हैं। जनाब अल्ताफ़ हुसैन, MQM का अगर मैं ज़िक्र करती हूँ तो MQM की पार्टी कराची में बेशुमार लोगों के दिलों की तर्जुमानी करती है, और अल्ताफ़ हुसैन बेशुमार लोगों के लीडर भी रहे। सारी दुनिया ने उनके खिताबात को बंद किया गया पाकिस्तान में दिखाने से कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया करते होते थे। फिर ये भी कहा गया कि जी वो इंग्लैंड में बैठे हुए और इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान में लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं। आज चाहे वो तो क्वीन बेचारी अल्लाह उनके लिए बेहतर करे, उनकी डेथ हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब गए हैं और बाकायदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले किए जाए। हमारे जनरल साहब भी जाते हैं तो वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं। उनकी बिटिया पाकिस्तान में हैं, वो भी पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए बैठी हुई, और ये अवाम फिर बार बार डसे जाएंगे एक ही सुराख में से, बिल्कुल डसे जाएंगे, बार बार डसे जाएंगे। मगर आप ही पाकिस्तान में रहते हैं, क्या फ़ील करते हैं कि पाकिस्तान इतने स्टूपिड नॉन टैलेंटेड लोगों का मुल्क है? देयर इज़ नोबडी लिव इन कनाडा एंड गवर्न पाकिस्तान रादर दैन पीपल स्टेइंग अब्रॉड एंड गवर्निंग पाकिस्तान। डू यू बिलीव इन दैट? नहीं जी, पाकिस्तान का जिसके पास स्टेक्स ही नहीं है पाकिस्तान में, उस शख्स को पाकिस्तान की वो हक उमरानी कैसे दिया जा सकता है? जब मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने, और ये नवाशी साहब हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, मैं हूँ, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, जो शख्स, ये बड़ी फेमस सेइंग है कि जो शख्स अपने पैसे अपने मुल्क से बाहर से इसलिए ले गया कि यहाँ महफूज नहीं है, वो उसके में नहीं रहते। नंबर एक। नंबर दो, जब आपने अपना गिरबान के हाथ में पकड़ा दिया घरों के हाथ में, तो फिर आपको घरों के हाथ में खेलने की मजबूरी बन जाती है ये। और जब पनामा ब्रेक हुआ था, उस वक्त मैंने ये बात की थी, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा पनामा का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो भी लोग इसमें नेम है, इनके जायदादें पैसे वहाँ पर हैं, उन लोगों ने सिस्टम तरतीब दिया है, उनको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा पैसा कहाँ से किस तरीके से कब पहुँचा और इससे क्या हुआ। वो सब रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं, जब चाहेंगे आपके सामने रख देंगे और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। और ब्लैकमेल टूल है उनके लिए। अभी देखिए ना, अभी जब ये यूक्रेन और रशिया का मसला बना, तो रशिया के जो लोग पैसे लेकर आए हुए थे, ओलिगार्क्स थे उनके, उनमें से उन 11 ओलिगार्क्स के उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, सीज कर लिया, जो उनकी बात नहीं मान रहे थे बरतानिया की। बाकी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी और भी है वहाँ पे जिनकी बात मान रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया सर। सर एक आर्टिकल आया था, मैं उस आर्टिकल की तरफ आने से पहले, इट्स वेरी शेम फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम करते हैं। दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था, और इसके राइटर्स जो थे वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो वन ऑफ द डायरेक्टर थे, उन्होंने लिखे थे। एक उसका मैं पैराग्राफ आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा है कि इसका नाम है मार्क एंड्रे। उन्होंने लिखा था कि the only way a critical change could happen in the country of Pakistan was when the influential, the politicians and the wealthy would sacrifice short term, यानी वो sacrifice करें individuals and a family interest for the benefit of the country, अपने ज़ाती मफादात की कुर्बानी दें मुल्क के लिए। आगे वो लिखते हैं, you cannot have an elite। उन्होंने एलीट के बारे में लिखा कि ये एलीट वो है जिन्होंने सैर सपाटा करना होता है, इंग्लैंड में होते हैं, शॉपिंग करनी होती है दुबई और यूरोप में होते हैं, अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो दुबई में, मिडल ईस्ट में, बरतानिया में और अमेरिका में अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और द एलीट नीड टू डिसाइड, उनका वर्ड था, द एलीट नीड टू डिसाइड डू दे वांट द कंट्री और नॉट, क्या उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है कि नहीं। और इस पूरे आर्टिकल को ये पढ़ने वाला, और मेरा दिल करता है एक एक पाकिस्तानी को मैं ये आर्टिकल पढ़ाऊँ कि दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर का बिल कल मंजूर हुआ है, और ये मजहबी जमातें अपनी गुस्ताखी रसूल के ऊपर अपनी एम्बेसीज़ तक बंद करवाने की दरपे होती हैं, और ये कानून पास हो गया है।
تو سر اگر اب آپ کا کوئی دوست ہے یا ماجد جمال اگر آپ کا کوئی دوست ہے, یو کین میری ٹو یور بوائے فرینڈ. تو اب آپ کیا فرمائیں گے, یعنی وچ وے وی آر گوئنگ. اور قرآن پاک کی پوری کی پوری صورت لوت اس کے اوپر ہے. رشیا نے آج تک ٹرانسجینڈر کو نہ دیا, چائنا نے نہ دیا. تو مطلب آپ کس انفلوئنس کے بیچ میں ہیں کہ دیٹ یو آر فورس ٹو اڈاپٹ دس. اندر کھاتے یہ پرابلمز ہیں پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں, آئی ڈونٹ ڈینائی اٹ. بٹ وٹ ڈو یو وڈ یو لائک ٹو سے اینی ورڈ؟ جی, انسان کی حیثیت, عزت بحثیت انسان تو ہم پہ لازم ہے, لیکن اس سے زیادہ جو شرعی طور پر جو عملاً جیسے بھی دیکھ لیا جائے جو ہے ہی غلط, اس کو اب کیسے کون آدمی سپورٹ کر سکتا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ قرآن کی پوری اس میں صورت نازل ہوئی ہے, اور یہ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ باقاعدہ جرم کا سزا تھی, ذرا موت تک تھی وہاں پر جن کی بات کر رہے ہیں یہ آپ. ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے, اور ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ان معاشروں کو بگڑ کے حد تک بگڑ چکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کلنٹن نے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو برنگ بیک آر اولڈ ویلیو سسٹم, جو فیملی ہماری تھی, دیٹ از شوڈ بی آر بیسک منشن بات کے. ہم اس کو ہی توڑنے کے درپے بنے ہوئے ہیں, اور ہم اندھا دھند مغرب کی تلقین میں وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں تک مغرب خود جانے کے بعد کیا بات ہے سر, بڑی کمال کی بات کی, بہت کمال کی آپ نے بات کی, کمال کی بات کہی آپ نے. ٹرانسجینڈر کی بھی ہم نے بات کر لی, اور بس سر اس حکومت نے ایک اور اچھا کام کیا ہے کہ وہ شیری رحمان نے دنیا کو ریئلائز کرایا, جس میں یونائٹڈ نیشنز کے جو چیف ہیں سی او وہ بھی پاکستان تشریف لائے کہ پاکستان از contributor of 1% of pollution, whereas the whole world is the advanced countries are contributing more towards pollution, and the price what Pakistan is paying is a huge price. But I think that blame goes on the shoulders of our politicians, because they take their cut on everything and they do not give to the poor what they need to give. Anything else what you would like to add? ایک الٹا سا سوال بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میرا تو دماغ ہی الٹا فٹ ہو گیا. سر اگر میں تاریخ کو دیکھتی ہوں, اور تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے, آج بلکہ میرا ٹاپک بھی کچھ اسی طرح سے چل رہا تھا کہ اگر میں پیچھے کی طرف جاؤں نا تو اب بھی یہ گورنمنٹ شاید نہ ٹاپل ہوتی. اصل معاملہ یہ تھا کہ آرمی چیف جو تھے ان کا نومبر میں ریٹائرمنٹ تھی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی تھی. مگر اگر میں تاریخ کی طرف جاتی ہوں تو صاحب پیچھے کی طرف چلے جائیں تو جناب جنرل ڈگلس گریسی 1947 میں چیف آف دی اسٹاف ہوا کرتے تھے, اور جنرل ڈگلس گریسی جو تھے پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف. جنرل فرینک میزوری چھٹیوں پر برطانیہ چلے گئے. اس وقت سویلین گورنر جنرل یعنی قائد اعظم نے انہیں کشمیر میں فوج بھیجنے کا کہا تھا, حالانکہ اور جنرل گریسی نے اور جنرل میزوری نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا, مگر ان کے درمیان میں کوئی رفٹ نہیں آئی تھی. مگر اگر آپ آگے آ جاتے ہیں تو لیاقت علی خان نے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے متبادل جنرل ایوب خان, 3 پوزیشنز 3 لوگوں سے سینئرز تھے, مگر جنرل ایوب خان کو جگہ دے دی تھی. مگر سکندر مرزا نے بہت ظاہر ہے ان کے نواب لیاقت علی خان کے جو ایڈوائزر تھے وہ سکندر مرزا تھے, اور سکندر مرزا نے فیور دی تھی ایوب خان کو, اور ایوب خان گلے کا پھندا بن گئے تھے سکندر مرزا کے. آگے آ جائیں, آگے آتے ہیں آپ نے تو ایوب خان کی حکومت نے جنرل یحییٰ خان صاحب کو سبقت دی تھی. یعنی یحییٰ خان ان کا خیال تھا کہ میرا اپنا بندہ ہے, کنٹرول کر لے گا, مارشل لا لگا لے گا, مگر یحییٰ خان صاحب نے بھی ایوب خان کی چھٹی کرا دی تھی. آگے آ جائیے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنرل ضیاء الحق کو لے کر کے آتے ہیں, اور جنرل ضیاء الحق سے اوپر 3 لیفٹیننٹ جنرلز تھے جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے, مگر انہوں نے جنرل بھٹو صاحب نے ان 3 ٹیلنٹڈ جنرل
لیفٹیننٹ جنرلز کو بائی پاس کرنے کے بعد اپنی پسند کا بندہ یعنی جناب ضیاء الحق صاحب کو موقع دیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ گلے کا پھندا بن گئے اپنے بھٹو صاحب کے. آگے آ جائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جنرل عبد الوحید کاکڑ کو صدر غلام اسحاق خان صاحب نے آرمی چیف تعینات کیا تھا، اور کاکڑ صاحب نے غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کو اپنے گھر بھیج دیا تھا چھٹی. 1999 میں جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی، اور جنرل مشرف کو آرمی چیف تعینات جناب نواز شریف نے کیا تھا، انہوں نے چھٹی کرا دی. تو یہ انہوں نے پرانے سے اب بھی جو مرضی کا بندہ لائیں گے وہ جو مرضی کا لائے گا اس کی چھٹی کرا دے گا. دیکھیے ایک چیز تو ہمارے سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کہتے ہیں پاکستان آرمی چیف آف اسٹاف، پاکستان کی فوج جو بھی ہمارا سردار فوج کے سردار ہوتے ہیں، تینوں فوج کی بات کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاکستان کی فوج. ان کی سوچ اس طریقے سے کام کرتی ہے. ان کے فیصلوں میں اس سے آپ فیصلوں سے کئی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، بہرحال فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہمارے ذہن میں لوگوں کے بیٹھ گئی ہے کسی طریقے سے، جس کی سے آپ بات کر رہی تھی کہ بھائی ارے خیال تک میری مرضی کا چیف آئے گا. آپ اپنے پسند کا مرضی کہیں پسند کا بندہ چیف لگا تو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ خیال یہ ہے کہ ہم وہ واری کنگ بن جائیں گے، جسی سے بادشاہوں کی ٹوٹل طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، فوج بھی انڈر کمانڈ تھی ان کے، وہ اپنے اپوزیشن کو اس کے ذریعے چاہے وہ دشمن کوئی اور ہو یا بدن ہو اس کو ان کو نقصان پہنچا سکتے، تو یہ وقت گزر چکا ہوا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں کہ پہلے 2-3 یا جو بھی سینئر موسٹ ہے اس میں سے، اس کا پہلا فرض یہ ہے، اور یہی ان کا مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ پاکستان آرمی. بہرحال فیصلوں سے آپ کئی آدمی مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچ اٹھنا چاہیے. جو بھی آرمی چیف بنے گا اگر اسے خیال یہ ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو ایک دوسری پارٹی کو فیور کرے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. سر آخری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ویسٹرن ورلڈ میں ہیومن رائٹس بہت سارے ہیں. ویسٹرن ورلڈ نے بھی جو یہاں کے نیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اور آج تک ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی جاتی ہیں. ان کے بچوں کو مروایا گیا، ان کو وحشی، ان کو سیویجز کہا گیا. باہر سے آنے والوں نے ہیومن رائٹس کو پہ اپنے رائٹس بھی لیے اور سب کچھ کیا. پاکستان کی اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کو کوریا سے، چائنا سے، یا بہت ساری اقوام جو انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، مگر چاہے اس کو ویسٹ ڈکٹیٹر سسٹم کہہ دے، ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم کہہ دے. امریکہ نے بھی جب برطانیہ سے طاقت لی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو وہ ہیومن رائٹس کی گراؤنڈ پہ رہی تھی نا، مگر اب ہیومن رائٹس کہاں ہیومن رائٹس نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں دنیا میں ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے. یعنی آپ پانیوں کے نیچے بھی ڈرون چلا رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ڈرون چلا رہے ہیں، اور اوپر سیاروں سے بھی آپ زمین میں ہر ملک کے اندر ان کی زمین کے اندر تک دیکھ رہے ہیں. تو واٹ از آزادی تو کوئی نہ ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جس خطے سے بلونگ کرتے ہیں ڈنڈا ہمارا پیر ہے. آپ کوریا کی بات کر لیں، آپ چائنا کی بات کر لیں، آپ رشیا کی بات کر لیں، تو واٹ وڈ یو سے، جاپان کی آپ بات کر لیں، آپ دیکھ لیے جاپان نے کتنی ترقی کی. تو میرا تو خیال ہے کہ وہاں ڈنڈے کا ہی زور الٹیمیٹ. ہاں آرمی آفیسرز کو پولیس آفیسر نہیں بننا چاہیے کہ اتنا بڑا پیٹ ہو جائے. آپ کا تو ویسے نہیں ہے، میں کہہ سکتی ہوں، یعنی پورا کا پورا ہاتھ لمبا پیٹ ہو جائے اور آپ گفتگو بھی پولیس آفیسرز کی طرح کرنی شروع کر دیں. وی ڈونٹ وانٹ دوز آرمی آفیسرز، بٹ واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیے ہر ملک کے اپنے زمینی حقائق ہیں، لوگوں کی نیچر ہے، ہر ایک کا جنس اپنا ہے ان کا، اور ہر ملک ہر قوم اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے نظام حکومت منتخب کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ چونکہ برطانیہ میں یہ ہے تو یہ پاکستان میں ٹھیک رہے گا، نہیں. برطانیہ کو یہاں تک پہنچنے میں بہت اچھا لگا تھا، اور برطانیہ سے پہنچ کے اثر کیا تھا کہ برطانیہ پوری دنیا کو لوٹ کے ساری دولت وہاں پہ لے گئے ہیں.
اور وہ ہماری دولت کو وہاں سے اپنے لوگوں کو استعمال دیکھ لیں تاج کے بیچ میں آج تک کوئی نور ہیرا واپس نہیں کیا. آپ امیجن کریں کہ دے ہیو ایوری تھنگ اسٹونن فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. جی وہ آپ ان کے جا کے دیکھ لیں. میں تو اس لیے مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب مجھے سمیر احمد صاحب بھی کہتے ہیں برطانیہ آ جائیں. میں نے کبھی بتایا نہیں, لیکن آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. مجھے لوگ کو غصہ اس بات کا ہے کہ سارا لوٹ کے لے گئے, اور غصہ اس سے زیادہ مجھے اپنے اوپر ہے کہ ہم اتنے جاہل تھے سب کانٹیننٹ کے لوگ, ہم نے ان کو اپنے اوپر حکومت کرنے دی. اتنی وہ نالائق اور وہ قوم ہے, اس کو ہم نے اوپر اپنے حکومت کرنے دی اپنے اوپر ہم نے. بہرحال وہ دیکھیے ان کے اپنے چونچلے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے پاکستان کی بات کرنا چاہیے. آپ چین کو لے لیجیے, چین میں شخصی آزادی کا شاید وہ تصور نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو آج کل لوگ ساری قومیں جو بات کر رہی ہیں, چاہے وہ برطانیہ ہے, انہیں پوری دنیا میں تحریک نہیں کی ہزاروں لاکھوں لوگ کو. امریکہ نے نہیں کیے, فرانس نے نہیں کیے, اب تک کر نہیں رہے کیا لوگ. یہی آپ کی جو سو کال ڈیموکریسی ہے نا, جو آگے جو اپنے آپ کے صدر کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنے سارے یہ لوگ, اب بھی پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان میں تو کوئی اس کی بات کھڑے کرنے کو تیار نہیں, کھڑے ہونے تیار نہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اپنے معروضی حالات کے مطابق اپنے لیے ایک ایسا نظام حکومت منتخب کرنا چاہیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس بالکل اہم ہے. وہ تو ہم سے زیادہ دنیا میں اور کوئی قوم کہہ ہی نہیں سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا واضح کر دیا کہ چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو, ہر جگہ انہوں نے انسانوں کو فوقیت دی. ہر جگہ انہوں نے کہاں تک انہوں نے ان کے فرمایا دیکھ لیجیے آپ, اشعار گرامی دیکھ لیجیے آپ, جتنے احادیث پڑھ لیجیے آپ اس میں. صحیح سر. تو ہمیں ہیومن رائٹس کو کسی کو سکھانے کا اختیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, شخصی آزادی ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے. کہیں بھی کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹیٹ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹ کی بہتری ہوگی تو آپ کی اتنی ہی آزادی ہے جتنی اسٹیٹ آزاد ہے. بہت شکریہ سر. عجیب و غریب سوال. ابھی انڈیا دیکھیے, انڈیا I2U2 کا ممبر ہے, برک کا ممبر ہے, کوارڈ کا ممبر ہے. ابھی آتے دنوں میں, اور اس کے بعد بے شک رشیا سے چائنا کو تھریٹ امریکہ نے دے دی کہ تم پر اور سینکشنز لگ جائیں گی اگر تم نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ کیا. مگر انڈیا کو نہیں, انڈیا نے ریکارڈ تیل بھی لیا, ریکارڈ کول بھی لیا, ریکارڈ تجارت بھی کی ہے, روپے میں تجارت کی ہے. مگر آتے دنوں میں, اس سال میں 2023 میں انڈیا کو بین الاقوامی سطح پر بڑے فورمز کو لیڈ کرنے کی سربراہی دی جا رہی, بیکاز دے وانٹ ٹو پلیز انڈیا ان ایوری وے شیپ اینڈ مینر. سو پاکستان کی کوئی ریزرویشنز ہوں گی اس کے اوپر؟ مجھے اگر نہیں ہوں گی تو میں بہت حیران ہوں اس بات سے. صحیح, اللہ کرے نئے جنرل صاحب کو. بھارت میں دیکھیے پاکستان کو اگر نہیں ہوں گی تو میں بہت اس سے حیران ہوں گا, اس لیے کہ پاکستان اس سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کو پاپ اپ کیا جا رہا ہے اور بھارت کے سب غلط چیزوں کو بھی اگنور بھی کیا جا رہا ہے, سپورٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ ہاں بیٹا, تو ساڈا بڑا پتر ہے, آکھا منی جا تے کری جا, تو جو مرضی کر جنہ مرضی کر. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے, شاید ہم تو نہ ہوں, لیکن بھارت نہیں رہے گا اس خطے میں, اس شکل میں نہیں رہے گا جس میں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے پاکستان بیچارے نے بھی تو یہی قیمت ادا کی ہے نا. سر آپ کا بہت شکریہ. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں, میں دیکھوں کیسے. چلیے اللہ خیر رکھے. I have all my respect for you. I have all my respect for you while you are present here. میں بلکہ آپ کو بھیجوں گی. بہت سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان آرمی کے خلاف ہوں. خدا کی قسم I am not against. میں نے اگر باجوہ صاحب کے بارے میں کہتی ہوں تو یس, میرا بیٹا مجھے 14 سال کے بعد ملا, اگر وہ بھی غلط بات کہتا تو میں کہتی ہوں. میں کیا کہتی ہوں کہ بھئی آپ میرے گھر کا رکھوالا میں باہر سے جا کے نہ مانگے, جس سے پیسے مانگے گا وہ اس کو سنب کرے گا, وہ اس کو. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ملک کے لیے چلیں, آپ ماشاء اللہ لے آئیں.